بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کیا آپ کی کوئی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ مانگ رہا ہے، آپ کا رشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے کاروبار میں شرکت کے لیے؟ کیا آپ سے کوئی کاروبار میں شراکت کا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ سے کوئی اطلاع لینے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا کوئی شخص آپ سے کوئی کام جلدی کرنے کا کہہ رہا ہے، یا آپ کو کوئی تحریص اور ترغیب یا سبق باغ دکھا کر آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کسی کام کو جلدی کرنے کا کہہ رہا ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے۔ کیا وہ کہیں آپ کو کسی ہنی ٹریپ میں، کسی ہنی پاٹ میں آپ کو پھنسا تو نہیں رہا؟ میں ہوں محمد امجد پرویز، ریٹائر سیشن جج۔ ناظرین، یہ ہنی ٹریپ، ہنی پاٹ اور سبٹرفیوج، ڈسیپشن، روز اور ہپ ہاپ اور بلیک کلچر اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ڈسیپشن، یہ ہم اب سن رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی نئے الفاظ ہیں۔ تو اس سے ہم بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، عزتیں بحال ہو رہی ہیں، بلیک میلنگ میں لوگ آ رہے ہیں، ننگی ویڈیو بنا لی جاتی ہے۔ آج ہم اس پہ دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا یہ آج کی دنیا میں شروع ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ آج کی دنیا میں نہیں، بلکہ جب سے انسان کی معلومہ جو تاریخ ہے اس میں ایسا ہوتا ہی آیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے معاملات پہ جب کہیں دھوکہ دہی کا عنصر ہوتا ہے، اس پہ کوئی ترغیب دی گئی ہوتی ہے، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو سبزدار دکھایا جاتا ہے، اور اس میں اگلے کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور جلد بازی میں کوئی کام کرا لیا جاتا ہے، اس میں کوئی عورت یا مرد جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، یا کوئی تخریص جیسے کاروبار میں آپ کو کوئی مالی طور پر بہت بڑی منفعت دینے کے لیے کہا جاتا ہے، یا کوئی بھی اس پہ مکار ذہن جو ہے انسان کا، اس پہ کوئی بھی سوچ لیتا ہے کہ میں نے اس کو اس طریقے سے دھوکہ دے کے اپنا مقصد حاصل کرنا، تو اس کو ہنی ٹریپ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بازار میں تشریف فرما تھے، وہ تو انہوں نے دیکھا کہ کسی شخص نے اچھی کھجوریں جو نیچے اوپر رکھی تھی، اور جو گیلی بری کھجوریں تھیں گھٹیا درجے کی تھیں وہ نیچے رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ اوپر رکھیں تاکہ ہر آنے والے کو پتہ چلے، یا گیلی کھجوریں تھیں تو آپ کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کا جو خریدار ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ مال متاع ہے کیا۔ وہ بھی ایک ہنی ٹریپ تھا۔ تو اس کے بعد آپ پاکستان میں جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ کوئی ویڈیو کال آتی ہے کسی کو، یا آڈیو کال آتی ہے، تو اس میں کسی لڑکی کی طرف سے آئی ڈی بنائی گئی ہوتی ہے، تو جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی یا خوبصورت کوئی پکچر لگی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، تو فون کرتے ہیں یا آڈیو یا ویڈیو میسیج پہ، تو ایک لڑکی کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا اگر کوئی خاتون کو فون آیا تو لڑکے کی یا آدمی کی شکل دکھائی جاتی ہے، اور یہ دھندلی تو ہوتی ہے عام طور پر، نہیں میرے پاس کیمرہ اچھے والا نہیں ہے، اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں مقام پر آئیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ایسا جنسی فعل انجام دوں گی یا دوں گا، یا میں آپ کو یہ فائدہ دوں گا، یا آپ کو یہ فائدہ ہے، یا ایسے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یا میں آپ کو اپنے جسم کا یہ پرائیویٹ پارٹ دکھاتے ہوئے کشیدہ حصہ آپ بھی دکھائیں، تو تھوڑا سا وہ دکھا بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے آدمی کو بھی یا عورت کا بھی دکھایا جاتا ہے، یا اس سے دوستی کے لیے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے بیچارے وہ دوستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر آ کے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ یا اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ میں ایک پردہ دار خاتون ہوں تو لیکن میرا ایک دوست ہے ہمارے محلے میں، تو آپ اس کے ساتھ فلاں جگہ پہ چلے جائیے، 2 دن آپ گزاریے، وہ میرا گھر آتا جاتا ہے، ہم راز ہے، تو آپ اس کو 2 دن میں ذرا آپ یہ کر لیں، تو اس کے بعد میں آپ سے ملاقاتیں شروع کر دیں گے، وہ پھر جیسے آپ کہیں گے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ جو آدمی اگر اس کے آ جائے اس چکر میں، تو فلاں جگہ پہ چلتے ہیں فلاں جگہ، تو آگے جو ہے وہ اغوا کار بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، وہ اس کو اغوا کر لیتے ہیں، اور کسی دوسری جگہ کچے کے علاقے میں فلاں علاقے میں لے جائیں گے، وہاں جا کے اغوا کر کے تو تاوان مانگیں گے، یا اور اس طرح کے کئی بہانے جو مکار ذہن ہے انسان کا وہ لگا سکتے ہیں اس میں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے، یہ اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک مساوات کے آفیسر بہت مشہور ہوئی تھی جن کا نام تھا چیرل بینٹوف، یا ان کا کوڈ نام تھا سنڈی۔ یہ پہلی جنگ یہ پیدائش ہوئی تھی اورلینڈو میں پیدا ہوئی تھی، اسرائیلی سیکورٹی افسر سے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے ذریعے جاسوسی کرائی گئی اور بہت سی معلومات لی گئی، تو اس کے بعد یہ ان کو امریکہ میں سیٹل کرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے زیپی لیونی ایک بہت خوبصورت اسرائیلی منسٹر تھی، یہ بہت جو تھے خلیجی حکمران سے لے کے اور دوسرے عرب حکمران تھے، یہ ان سے ملتی تھیں،
اور اپنی جنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جنسی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہیں، انہوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سی مفید معلومات لی اور ان پہ بہت اثر انداز ہوئی تھی عرب حکمرانوں پہ۔ اسی طرح ایک واقعہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صدر سکانو جو تھے انڈونیشیا کے، وہ اس وقت انڈونیشیا تکڑا تھا، آج بھی اس کی بہت بڑی اکانومی ہے، تو ان کے ساتھ امریکن سی آئی اے نے کوئی خوبصورت عورتیں انگیج کی تھیں، تو وہ جائز اس کی جو سکانہ صاحب کی جو تھی، انہوں نے نازیبا ویڈیوز اس وقت بنا لی تھی۔ بعد میں امریکن سی آئی اے نے ان کو جب بلیک میل کرنا چاہا تو انہوں نے کمال کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بلیک میل تو نہیں ہوں گے، البتہ ساری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آپ کی جو عورتیں ہم نے اس طرح استعمال کی تھی اور ہمارے صدر نے یہ استعمال کی تھی عورتیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ ان کا یہ داؤ چل گیا اور وہ عورتیں جو تھیں وہ تو استعمال ہوگی، لیکن انہوں نے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکے جو ان کا مقصد تھا۔ اس سے پہلی جنگ عظیم میں آپ دیکھیں گے تو ماتا ہری نام کی جو تھی وہ خاتون تھی، انہوں نے بہت عظیم خدمات انجام دی تھی جاسوسی کے ذریعے۔ ہنی ٹریپ میں یہ لوگوں افسروں کو لاتی تھی اور ان سے معلومات لیتی تھیں اور اس سے جو دوسرے اپنے جو تھے ہینڈلرز ان کو فائدہ پہنچاتی تھی، اور بہت بڑی ایک حسین عورت تھی جن کا نام تھا ویرا ایرکسن، تو یہ بھی ایک سپاہی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں ان سے بہت سے مفید کام لیے گئے تھے۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی میاں بیوی جو ایک دوسرے کو ہنی کہہ لیتے ہیں، تو بیبی کہہ لیتے ہیں، سویٹ ہارٹ کہہ لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یا بہت اچھے لگتے ہیں، جس طرح کی شہد ہے۔ تو ہمارے ایک سیاستدان صاحب کو ابھی وہ شہد سے میٹھا اور سمندروں سے گہرا اور پہاڑوں سے اونچا، اس طرح کے بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں اس طرح کرنے کے لیے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یا ان کو صبر باغ دکھائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان سے اپنی ذاتی مقصد جو ہے جھانسے میں لا کے، دھوکے میں رکھ کے اپنا مقصد ان سے حاصل کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پھر ان کی بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے روزمرہ اس کو بہت سادہ رکھیں، کسی ترغیب تخریص میں نہ آئیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم، تو آپ یقین جانیے کہ دنیا میں کبھی فری لنچز نہیں ہوتے، دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو یا مجھے کوئی، جیسے کہ آپ ایک اور مثال میں میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو بہت ممکن ہے کہ کسی جگہ سے فون آئے کہ میں فلاں امریکن جو تھے وہ میں جنرل بول رہی ہوں، میں وائس ایئر مارشل بول رہی ہوں، یہ میری تصویر ہے، یا میں فوجی ہوں یا میں فلاں ہوں، تو میرے ہاتھ افغانستان میں، عراق میں یا فلاں جگہ پہ ایک خزانہ لگا ہے تو میں نے چھپایا ہوا ہے، آپ پاکستان میں جو ہے تو اس کا آپ اس کا مجھے اپنا نمبر بھیجیے اکاؤنٹ کا اور میں آپ کو یہ منتقل کرتی ہوں، آپ کا اس میں اتنا شیئر ہے، اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے تو یہ ہوگا فلاں ہوگا، تو یا فلاں جگہ پہ میں ہوں تو میں آپ کو آپ کے نام سے وہ ملتا جلتا آدمی تھا وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کی جو پراپرٹی ہے وہ پڑی ہے تو میں آپ کا نام لگا دیتی ہوں یا لگا دیتا ہوں، تو آپ جناب اس پر عموماً عورتیں سوال ہوتی ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں نائجیریا کے کالے بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی اور افریقی ملک کے کالے ہیں، اچھا وہ اتنی انگریزی وہ لکھتے ہیں کہ بھئی وہ پاکستانی بیچارے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کئی کیسز ایف آئی اے میں اور کسی جگہ پہ اتنے پڑے ہوئے ہیں ان کے، اور بہت سے تو رپورٹ ہی نہیں درج ہوتی، انکوائری ہی نہیں اس کی چلتی بیچاروں کی۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی ترغیب تخریص میں آدمی نہ آئے اور اپنی زندگی کو سادہ رکھا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ سے کوئی بس مجھے چھت پھاڑ کے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ تو کسی بھی طرح کی ترغیب تخریص میں نہ آنے کو ہم یہ کہیں گے کہ فلاں ہنی ٹریپ سے بچ گیا ہے۔ کسی خاتون کا فون آیا جو اجنبی ہو اور وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے پیسے کے لیے، یا آپ کے بچے کی کوئی شادی ہے جلد بازی میں، ہمارے ایک جوڈیشل آفیسر تھے، بہت نیک نام تھے اور بہت شریف النفس آدمی تھے، ان کے ساتھ بیچارے کے ایک بار اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، میرے وہ بہت پسندیدہ افسر تھے، تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بھی یہ ہو گیا تھا، تو ان کے وہ سنی العقیدہ تھے، تو ان کی جلد بازی میں کسی اچھا رشتہ دکھا کے ان کی بیٹی کے لیے، تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس سے فوراً شادی کر لو، وہ بیچارے دھوکے میں آ گئے، وہ بعد میں ان کو ایک مسلم اقلیت یا آپ اسے غیر مسلم کہہ لیں، تو ان کا وہ بندہ تھا، بعد میں پتہ چلا تو وہ مشکل طلاق لی گئی اور سارے زیورات بھی ان کے بیچاروں کے وہی رہ گئے اور بہت ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو
کبھی جلد بازی میں کسی بچے کا رشتہ نہ کریں، کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی مکان نہ خریدیں، کسی کاروبار میں شراکت نہ لیں، کوئی اطلاع نہ دیں، کوئی جلد کام کرنے کی درخواست قبول نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو راہ سے صراط مستقیم سے یا قانونی طریقے سے ہٹ کے ہو۔ تو اگر ہم اور آپ اس طریقے سے بچ جائیں گے تو امید ہے کہ ہم اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار کے اگلے جہان میں جانے کے کامیابی سے انشاءاللہ تعالیٰ قابل ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایک واقعہ اور بھی، جائز صاحب تھے وہ، یہ ہمارے کولیگ تھے، انہوں نے ایک سیاسی لیڈر سے ملاقات کی تھی ان کے کیسوں میں، ایک مقدس مقام پہ بھی گئے، پیسے بھی لے لیے ان سے مبینہ طور پر، تو بعد میں انہوں نے بیچاروں نے وہ ایک عجیب و غریب فیصلے بھی ان کے حق میں کر دیے، لیکن بعد میں ان کے نازیبہ ویڈیو بھی چلائی گئی، اور اس کے بعد ان کو بہت اذیت سے اس دنیا سے جانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ اور کو اور مجھ کو اس طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائے۔ آپ اپنی زندگی کو سادہ رکھیں اور کسی ترغیب تخریص میں نہ آئیں، اور کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ کریں۔ آپ اس چینل کو لائک کریں، آئیکن جو ہے بیل آئیکن اس کو دبائیں اور اس کو لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کے بعد بھی مفید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔